جب میں نے کہا کہ مانگنا یہ منصب کے مقام کے خلاف ہے، تو پھر اگر کوئی کہے کہ امام حسین نے میدان کربلا میں یزید سے عسکر کے لیے پانی مانگا تھا، سوال ہے، میں نے ابھی کچھ بولا تو نہیں، آپ خاموش ہو گئے، میں نے سوال کیا۔ زندگی بھر مانگنا ہے تو خدا کی ذات سے، کسی اور سے؟ بولیے، کسی اور سے نہیں، مانگنا ہے اللہ کی ذات سے، ہاتھ پھیلانا ہے اللہ کی ذات سے۔ ٹھیک ہے، اہل بیت اطہار پیاسے تھے، حسین نے، امام علی مقام نے جا کے پانی مانگا، کس سے؟ یزیدیوں سے۔ یزیدی کون تھے؟ خدا کے دوست یا دشمن؟ بولیے، دشمن نا۔ یزیدی جنتی تھے یا جہنمی؟ جی، تو میں کہہ سکتا ہوں ایک جنتی جا کے جہنمی سے سوال کر رہا ہے؟ ایک خدا کا دوست، اللہ کے محبوب کا محبوب، خدا کا محبوب آ کے خدا کے دشمن سے سوال کر رہا ہے، جن کی زندگی توحید کا درس دیتے ہوئے گزری، انہوں نے ایک یزید کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیا، پانی دو۔ کسی نے کہا کہ عسکر کی پیاس دیکھی نہ گئی، دیکھی نہ گئی، دیکھی نہ گئی تو خدا سے مانگ لیتے، جو دیتا۔ حسین کوئی بے اختیار تو نہ تھے، ایک ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے تھے، اگر ان کے پاؤں رگڑنے سے آب زمزم کے چشمے جاری ہو سکتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے شہزادے تھے۔ ایک ایوب علیہ السلام تھے، جب اللہ نے شفا دینے کا ارادہ کیا، محبوب تجھ پہ کسی کا احسان نہ رہے، تم میرے نبی ہو، تم احسان کرنے آئے ہو، لینے نہیں آئے ہو، کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو، کسی طبیب کو نہیں بھیجوں گا، ایڑی لگاؤ، پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہا لو، نہانا تیرا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ جب ان لوگوں کے ایڑیاں لگانے سے، پاؤں رگڑنے سے پانی کے چشمے نکل سکتے ہیں، تو ادب سے کہا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، حسین آپ تو رسول اللہ کے نواسے ہیں، آپ تو بے اختیار ہیں، آپ تو جنت کے شہزادے ہیں، آپ نے جا کے سوال کر دیا۔ اور سچ یہ ہے کہ سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا اہل بیت کی عادت نہیں۔ جب امام حسن اور حسین نے بیعت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ہر سال امیر معاویہ 1,00,000 دینار، کتنا؟ 1,00,000 دینار، دینار سونے کا ہوتا تھا، امام حسن کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے، اور آپ وہ ان سے لے کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملکی حالات کی وجہ سے، جنگوں کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئی، امیر معاویہ نے نذرانہ بھیجنے میں دیر لگا دی، تو آپ نے خیال کیا کہ معاویہ کو خط بھیجو، ان سے کہوں کہ دیر ہو گئی ہے، سائل آ رہے ہیں مانگنے، جو ہر سال لینے کے عادی ہیں، بھیج دو تو ان کو دے دوں۔ کہتے ہیں میں نے رات کو سوچ کے کاغذ کپڑا جس پہ اس وقت لکھا جاتا تھا میں نے وہ منگوا لیا، سیاہی اور قلم منگوا لی، عبادت میں لگ گیا، لکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کسی سے سوال کیوں کروں، لیکن میں نے کہا دوسروں کے لیے سوال کرنا تو جائز ہے، اپنے لیے تو نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں میں نے سوچ کے کہ کل لکھوں گا،
سو گیا، سویا تو خواب میں نانا مصطفیٰ میرے خواب میں آ گئے اور کہا حسن بیٹا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، یہ دعا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھ لو، اس دعا کی برکت میں تیرے مصیبت پریشانی حل ہو جائے گی۔ وہ دعا تھوڑی طویل ہے، میں پڑھنے لگ جاؤں گا تو جمعے کا ٹائم گزر جائے گا۔ وہ آقا کریم نے دعا پڑھی، امام حسن کو یاد ہو گئی، صبح کو اٹھ کے دعا پڑھی ہی تھی تو چند دنوں میں قاصد آ گیا، 1,00,000 کی بجا 2,00,000 دینار لے کے آ گیا اور آ کے کہا امیر آپ سے معذرت چاہتا ہے، تھوڑی دیر ہو گئی، بطور جرمانہ ایک کی جگہ 2,00,000 دینار بھیج دیے ہیں، بلا شبہ آپ اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور غریبوں میں بھی تقسیم کر دیں۔ مصطفیٰ نے تو یہ بھی نہ چاہا تھا کہ کاتب وحی میرے سالے امیر معاویہ سے میرا بیٹا ہاتھ مانگے، ہاتھ پھیلائے، ان سے مانگے۔ پھر یہ گھرانہ اتنا سخی ہے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ آ گئے، اپنے منشی سے کہا کہ چلو بہت سارے دراہم و دینار لے لو، شہد اور جو لے لو، آج چل کے مدینہ چلتے ہیں، مدینہ کے محبوب کے شہر کے باشندوں کی خدمت کر کے مصطفیٰ کو خوش کر رہے ہیں۔ بہت سارا سامان لیا، بہت سارا، اور بہت سارا سامان لے کے جب پہنچے، صبح سے شام تک لوگ آئے رہے، امیر معاویہ سے ملتے بھی رہے، اپنے مسائل اور پریشانیاں بیان بھی کرتے رہے اور امیر معاویہ سے تحفے بھی وصول کرتے رہے۔ شام ہو گئی، سب آئے، حسین نہیں آیا۔ شام ہو گئے، لینے کے لیے سب آ گئے، حسین بولیے، حسین نہیں آیا۔ جب مولا حسین نہیں آئے نا تو امیر معاویہ نے دل میں ارادہ کیا، اپنے غلام سے کہا کہ حسین نہیں آئے، ہمیں ان کے پاس چلنا چاہیے۔ یا وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ جن کے لیے آئے تھے وہ تو آئے نہیں، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ہم تو مرے تھے کسی نہ کسی بہانے یار آئے گا، جنازے میں شامل ہو جائے گا تو دیدار ہو جائے گا۔ جی تو حسین تو نہیں آیا، ہمیں چلنا چاہیے ان کے پاس۔ کہتے ہیں یہ بات کر ہی رہے تھے تو حسین بھی آ گئے۔ جب حسین آئے تو جوتے اتارے، بیٹھنے کی جگہ پہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ کے غلام نے حضرت امام حسین کے جوتے اٹھا کے سیدھے کر کے رکھ دیے۔ غلام کس کا؟ امیر معاویہ کا۔ میں یہاں 1 منٹ کے لیے روکوں گا۔ غلام جو بھی کام کرتا تھا اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے، غلام کی یہ جرأت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے مالک کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی کام کرے۔ اس کا مطلب ہے غلام نے امیر معاویہ کی زندگی میں دیکھ لیا تھا کہ اہل بیت اطہار سے ان کی محبت ہے، تب تو ان کے جوتے سیدھے کر رہے تھے۔ تو بات چلتی رہی، حضرت امیر معاویہ نے عرض کی کہ بھتیجے آپ نے آنے میں دیر لگا دی اور آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے آپ کا حصہ نہیں رکھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو ایسا نہیں سمجھا۔ غلام کو کہا کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے جتنا مدینے میں بانٹا ہے نا، سب کو دیا ہے، اس سے 2 گنا کر کے حسین کو دے دو۔ یعنی اگر 2,00,000 دینار ہم نے بانٹے ہیں، تقسیم کیے ہیں، اگر 2,00,000 بوتلیں شہد کی ہم نے تقسیم کی ہیں تو اس سے 2 گنا کر کے حسین کو دے دو، تاکہ ہمارے جانے کے بعد حسین بھی ایسی دربار لگا دے، یہ بھی غریبوں کو دیتا رہے، یہ بھی مسکینوں میں بانٹتا رہے۔ تو یہ کہہ کے عرض کی حضور میں ہندہ کا بیٹا ہے، جو اس سے میں نے سمجھا کہ آقا وہ ہندہ تھی جس سے اسلام لانے سے پہلے بڑی غلطی ہو گئی تھی، امیر حمزہ کی بے ادبی کر دی تھی،
میں اسی کا بیٹا ہوں، آج آپ ہی اہل بیت کے دروازے پہ آیا ہوں، ہندا کا بیٹا ہوں، ان کے لیے دعا کرنا۔ جو میں نے سمجھا ہندا کا بیٹا ہوں، یہ کہہ کے سارا سامان غلام نے آپ کے سپرد کیا۔ تو جب آپ اٹھے نا، اس غلام نے دوبارہ آپ کے جوتے آپ کے آگے رکھ دیے۔ جب جوتے آگے رکھے نا، آپ نے امیر معاویہ کو فرمایا جتنا مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے سب اسی غلام کو دے دو، مجھے نہیں، جتنا مجھے دینے کا جتنا ارادہ کیا ہے مجھے نہیں چاہیے، سب اسی کو دے دو۔ اور سب کا سب اسی کو دے دیا، اور دے کے آپ نے فرمایا میں بھی فاطمہ کا بیٹا ہے، میرا گھرانہ بھی سخی گھرانہ ہے۔ گویا کہ بتانا یہ تھا کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، یہ تو نے اپنے دنیا کے خزانوں میں سے بہت کچھ سمجھ کے مجھے سارے مدینے والوں سے ڈبل کر کے دے دیا، اتنا تو ہم اپنے ہی نہیں آپ کے غلام کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو جن کی مزاج میں عطا کرنا ہے، جن کی مزاج میں دینا ہے، وہ کربلا میں جا کے ابن زیاد سے اور ابن سعد سے بھیک مانگ رہا تھا پانی کی؟ بولیے نہیں نا؟ تو یہ قصے کہانیاں لوگ اس طرح بنا دیتے ہیں۔ ہم ہر قصے کو اس زاویے پہ دیکھیں گے، کہیں مقام حسین مجروح تو نہیں ہو رہا، کہیں حسین کا صبر مجروح تو نہیں ہو رہا، کہیں حسین کا جذبہ شکر مجروح تو نہیں ہو رہا۔ حسین صبر شکر کے اس اعلیٰ مقام پہ تھے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ لینے والا نہ تھا، دنیا کو دینے والے تھے، تقسیم کرنے والا تھا۔ مصطفیٰ نے ان کو اتنا عطا کر دیا تھا رب کے خزانوں میں سے، اپنے لیے نہیں رکھتے تھے، اپنوں کو خالی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو پتہ نہیں میری بات کہاں سے کہاں نکل گئی، وہ تو میں حدیث بھی نہیں پڑھ پاؤں گا جو میں نے شروع کر دی تھی۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ موت کے وقت فائدہ دے گی۔ موت کے وقت کیا فائدہ دے گی؟ شہادت کی موت ملے گی۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جس کو اہل بیت کی محبت پہ موت آ گیا اس کی موت ایمان کی حالت پہ آئے گی، میں رسول اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ زندگی بھر مومن رہے، متقی رہے، پرہیزگار رہا، اور بے وقت موت ایمان نہ رہا تو بولیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور زندگی بھر گناہوں میں رہا اور موت کے وقت توبہ کی توفیق ہوئی، کام بن گیا نا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ شہادت اور ایمان پہ موت یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ میں نے کہا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا قرضہ یہ معاف نہیں۔ جب کسی کا قرضہ معاف نہیں، چاہے وہ شہادت کی موت ہی کیوں نہ مرے، حقیقی شہادت کی موت ہی کیوں نہ مرے، تو پھر ہم جو لوگوں کے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں، غصب کر کے بیٹھے ہیں، بھائی کی ملکیت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، بہنوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ابا مر گیا پوپھی کے حقوق ہم پہ ہے، ابھی تک نہیں دیے، بعد میں دیں گے، کب دیں گے؟ ابا نے بھی نہیں دیا دادا کی ملکیت سے، پوتا بھی نہیں دے رہا دادا کی ملکیت سے۔ یاد رکھیے علماء کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بہن کا، اپنی پوپھی کا، جن کا حق اللہ نے مرحوم کی ملکیت سے ان پہ لازم کیا ہے اور وہ نہیں دے رہا، تو اس کی نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ فطرانہ قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ شہادت کی بھی موت مر جائیں نا، تو پھر بھی جو کسی کا حق دبایا ہوا ہے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی فرصت میں
ان کا حق ان تک پہنچائیں، ضرور پہنچائیں۔ تو فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جس کو اہل بیت کی محبت میں موت آ گیا، تیسرا فائدہ اس کا بعد میں ہوگا اور موت اس کی بعد میں آئے گی۔ تیسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے ان کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہوں، موت اس کو بعد میں دیتا ہوں۔ یہ تو موت کے فائدے ہیں، آگے کیا فائدہ ہے یہ اللہ نے چاہا تو آنے والے جمعے پہ۔ وما علینا الا البلاغ۔